فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حضرت احمد رضا خان صاحب نے 500 دلائل دیے ہیں، آپ نے کتاب دیکھی نہیں اصل میں۔ 105 دلائل دیے ہیں، 500 نہیں دیے۔ ہم نے اس کا مطالعہ بھی کیا، پڑھا بھی۔ حضرت نے جو سائنس پہ اپنے علم سے اس کے خلاف لکھا ہے، یہ اس زمانے کی بات تھی۔ بہت سے علوم ایسے ہیں جن میں مختلف علماء نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا، بعد میں سائنس نے یا تو اس کی تردید کر دی۔ وہ سائنس کی تردید 200 سال بعد پتہ چلا کہ سائنس کی تردید غلط تھی اور مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک، اور 200 سال بعد پتہ چلا کہ مولوی صاحب کا کہنا ٹھیک نہیں تھا اور سائنس کی تحقیق ٹھیک تھی۔ یہ تحقیق کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کی بس ایک چھوٹی سی مثال دیں، جب یہ چینی کے کارخانے آئے نا، تو اس زمانے میں علماء نے منع کیا، علماء نے کہا چینی کے کارخانے مت لگاؤ، حرام قرار دیا۔ وہ جو اس زمانے کی نئی نسل تھی، تازہ تازہ نیا خون تھا نا، اور اسلام اور مولویوں کے خلاف ہمیشہ جو بات مولویوں کی طرف سے آئے سو رد کرو۔ ان کا ترقی نہیں ہو سکتی، چینی کے کارخانے لگائیں گے۔ اس وقت علماء نے رد کیا، انہوں نے حرام اور ناجائز قرار دیا کہ مت چینی کے کارخانے لگاؤ۔ انہوں نے کہا اس چینی میں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، اور کیمیکلز کی وجہ سے تمہارے ہاں بیماریاں پھیلیں گی اگلی نسلوں میں، اس سے اگلی نسلوں میں، ایسی ایسی بیماریاں جن کا تم علاج بھی نہیں جانتے۔ یہ سارا انسانی صحت کا معاملہ خراب ہو جائے گا، اپنی صحت کو برباد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گڑ استعمال کرو، شکر استعمال کرو، تو ایک چیز صحت کی اور دوسرے پروڈکشن اپنے ملکوں کی، جو کسان ہے وہ یہی چیزیں بناتا ہے نا، شکر اور گڑ، تو تجارت میں وہ آئے گی تو اپنا سرمایہ اپنے ملک میں رہے گا، اپنے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ نا صاحب، ہم اس وقت تک ماڈرن بن ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جوتے کے نیچے مولوی کو نہ رکھیں۔ یہ ترکی کے علماء نے اس وقت لکھا تھا۔ اب رکھ لو ان علماء کو جوتے کے نیچے، جب تمہیں کینسر اور ایسے امراض ہونے لگے کیمیکلز کھانے سے، تو ہمیں تو یاد اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کوئی پڑھنا تھوڑی ہے تاریخ، ہمیں کیا معلوم۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اس لیے چیزیں چلتی رہتی ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا، سائنس اسے ثابت کر رہی ہے کہ وہ نہیں ٹھیک، نہ صحیح۔ کل ممکن ہے سائنس رجوع کر لے اور مولانا نے جو لکھا وہ چیز ثابت ہو جائے۔ سائنس اپنے مسلمات کو 2-3 صدیوں کے بعد ہمیشہ بدل لیتی ہے، اسی لیے تو نوبل پرائزز دیے جاتے ہیں، اسی لیے تو یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جملہ لکھا ہے بہت عمدہ۔ کسی نے کہا حضرت یہ آیا ہے کہ ہی تمر کمر السحاب، زمین ایسے حرکت کرتی ہے جیسے بادل فضا میں تیرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی، زمین کی حرکت کو بادل کے تیرنے کے ساتھ نفیاً یا اثباتاً کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن کو زمین ساکن ہے یا زمین گھومتی ہے، اللہ نے کہا ہے قیامت میں لوگوں کو سمجھانے کو فرمایا ہے کہ زمین اس طرح چکر کھائے گی جس طرح بادل چکر کھایا کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات کیا لوگوں کو کہ آخرت کا دن اتنا سخت ہوگا۔ خدا کو کوئی غرض نہیں ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ زمین گھومتی ہے یا ساکن۔